السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ حضرات گرامی، میں اس بس پور بہار میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام پاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بچھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں پتھر کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہماری عزت و دین اور آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دن کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ یہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیر پیش کی گئی۔ بڑی دیر بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کی اختیار نہ تھی، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب تھی۔ کھانے پینے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے، درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دل کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابند ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائے مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنی آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ کر ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی نے ہمیں فاضیاب کر چکا ہے، غبار محمدی نے ہمیں محول کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کی دریا بہا سکتے ہیں، آگ کی بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ کھانے پینے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، جوان بھوک سے چکرانے لگے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، پھول جیسے بچے ماں کے گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لقمے جگر سے پہلے ہی مرنا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر مصطفیٰ کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچا ہے، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، کیا وہ کمزور تھے، کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، سور و ملائک کے، جن و بشر کے، ارض و سما کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ انگلی کا اشارہ کر دیں تو پورے مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکے والوں کو پتھر برس جاتا۔ بہرحال عقیل اور ان کی امی کا واقعہ پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاچا اب انشاءاللہ اب آج گھاڑی سے باہر نکال جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال بعد دنیا سلامت لے کر گھاڑی سے باہر آئے۔
भला बताइए, आज हम इस दिन का मजाक उड़ाते हैं, बनाते हैं इस दिन को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने तकलीफ बर्दाश्त किए, रातों को जाग जग कर अपने उम्मतों के लिए रो रहा करते थे। एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते और अर्ज करते हैं और खुशखबरी लाते हैं कि ऐ शहंशाह बता, ताजदार मदीना, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। आप हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गमगीन है, फिर भी उससे पूछा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन क्यों है? उसने कहा कि पता नहीं क़यामत के दिन मेरे उम्मत के साथ क्या मामला होगा, क्या हाल होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको एक कब्रिस्तान पर ले गए, वहाँ दो कब्र था, एक मोमिन और एक काफिर, यानी एक मुशरिक और एक काफिर था। आपने एक कब्र पर, मोमिन का कब्र पर हाथ मारा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। वो आवाज सुनते ही वो मुर्दा जिंदा हो गया और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी ज़बान पर यही जारी था। और फिर मुशरिक के कब्र पर हाथ मारा, फिर कहा कुम बिइज़्निल्लाह। वो मुशरिक भी जाग उठा, उसका चेहरा काला था और जब वो बोला था हाय अफसोस, हाय अफसोस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़यामत के दिन जब मुसलमानों को उठाया जाएगा तो ऐसे उठेगा मुसलमान, और जब काफिरों को उठाया जाएगा तो वैसे ही उठाया जाएगा। मैं इन्हीं चंद बातें पर अपनी तकरीर को खत्म करता हुआ मैं आगे नहीं